پاکستان کو اگر ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، عام آدمی کے لیے کچھ بہتر کرنا ہے، تو ہم عام آدمی کو انتظامی یونٹ اس کے گھر کے قریب دیں اور ان کو صوبوں میں تقسیم کریں، پاورز کو تقسیم کریں۔ ہمارے ہاں کوئی ایسی گھنٹی ہو جس کو ہم بجا کے کہہ سکیں بھائی فریادی ہیں، کوئی بات سن لے۔ جس کے 4 بچے ہیں وہ بیچارہ سارا دن اور ساری رات یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے صبح ان پیٹ بھرنا ہے ان کا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ اس کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے۔ اگر جو بات آپ کر رہے تھے نا کہ یہ کرے گا کون، یہ سارے سیانے ہیں، یہ ہمارے حکمران بہت سیانے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے جسم کی ناپاکی کو ختم کرنا ہے نا، تو اس کے لیے آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ مرکز میں بیٹھ کے 4 صوبوں کے ذریعے کروڑوں کی آبادی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ مرغی ہیں؟ آپ ان کو ایک کیا کہتے ہیں چھتری کے نیچے رکھ کے ان کو سنبھال کے بٹھا لیں گے؟ کنکلوڈ کرتا ہوں میں، اگر میری آواز وہ دور بڑے یونٹ والوں تک پہنچے تو ان کے نام ایک شعر کے ساتھ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ تو ہے سورج، تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد۔ السلام علیکم، میرا نام طارق عزیز مہار ہے اور تقریباً 25-26 سال سے میڈیا کے دست کی سیاحی کر رہا ہوں، اور آئی ایم ویری فارچونیٹ آج اس پروگرام کے توسط سے اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ ملنے کا موقع ملا۔ میرے رائٹ سائڈ پہ صدر پریس کلب سرگودا بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کتنی بار یہ صدر بن چکے ہیں، ملک فضل صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ لیفٹ سائڈ پہ میرے چھوٹے بھائی ثاقب الماس ہیں، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اسجد چودھری صاحب ہیں، سیزنڈ پروفیشنل جرنلسٹ ہیں۔ تو آج ان سے گپ شپ لگانے کا موقع مل رہا ہے، اور تو گھر سے ہی کہتے ہیں سخاوت بھی گھر سے شروع ہوتی ہے، تو آج گھر کی بات کرتے ہیں۔ عرصہ دراز سے ہم رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں، سرگودا کے ایشوز کو کور بھی کر رہے ہیں، پر سرگودا حنان چودھری صاحب جہاں 26 سال پہلے تھا وہیں ہے یا آگے کہیں بڑھا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ سرگودا یقیناً آگے بڑھا ہے، اور اب جب سے خاص طور پہ یہ نئی الیکشن کے بعد حکومت آئی ہے تو سرگودا اس وقت آپ دیکھیں اس وقت تو مکمل کھنڈر میں تبدیل نظر آ رہا ہے آپ کو، اور اس امید پہ کہ ہر اس کے بعد جو ہے تباہی کے بعد کچھ بہتری آتی ہے، تو لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ سرگودا میں ترقی ہو رہی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جس پہ پچھلے 70 سال میں توجہ نہیں دی گئی۔ مثلا سرگودا کے شہری آج بھی صاف پانی جو پینے کا ہے اس سے محروم ہیں۔ پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، 2 نہروں کے درمیان، 2 دریاؤں کے درمیان، اس کے باوجود مطلب ہمارے لیے بدبختی، ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ سرگودا جو ہے اتنا ایک تاریخی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، جغرافیائی لحاظ سے اتنا امپورٹنٹ ہونے کے باوجود ہمیں پانی میسر نہیں ہے، اور اس کی جو ہے اس کے جو اثرات وہ یہ ہیں کہ سرگودا صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے صرف آج جو ہے ہسپتالوں کا شہر ہے۔ یہاں پہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ نہیں، ہم نے تو سنا تھا ہمارا شہر شاہینوں کا شہر ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہسپتالوں کا شہر ہے۔ شاہینوں کا تو ہے، لیکن یہ شاہین جو ہے نا وہ گندا پانی پی پی کے، مضر صحت پانی پی پی کے آپ اتنے بلاگر اور بیمار ہو گئے۔ لکھ بھی رہے ہوں گے، بہت سارے مسائل ہوں گے، ابھی اور دوستوں سے بھی ہم ڈسکس کریں گے، ہمارے شہر کے بہت سارے مسائل ہوں گے۔ یہ پانی کو اگر فوکس کر لیں تو یہ پانی کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو سکا، یا ویسے ہمارے بنیادی مسائل کیا ہیں اور یہ مسائل کا حل کیا ہے؟ آج سے 26 سال بعد بھی پروگرام ہوگا تو یہی ہم بات کر رہے ہوں گے۔ جی دیکھیں جی، آج سے اگر جو ہے وہ 40 سال پرانا کوئی اخبار نظر سے گزرا ہے تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے، ایسی لگتا ہے کہ آج کی خبر ہے، کوئی خبریں ہیں، پٹرول مہنگا ہو گیا ہے، چینی نایاب ہو گئی، آٹے کی شارٹیج ہے، وہی مسائل لگتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے کچھ تھوڑی سی اب یہ جیسے سرگودا میں واسا آ رہا ہے، اس میں یہ سیوریج لائن ہماری نئی بچ رہی ہیں، 15 ارب کا پیکج آیا ہے، تو پینے کے پانی کی بھی امید ہو چلی ہے کہ شاید ہم بھی صاف پانی میسر ہمیں آئے۔ اچھا، 15 ارب کا پیکج آیا، آپ نے ایک بڑی شاندار سی وائٹ ہاؤس ٹائپ کی بلڈنگ دیکھی ہے؟ وہ جو نیا ڈی سی آفس بنا ہے پرانے ڈی سی اور کمشنر آفس کے سامنے، تو یہ 15 ارب میں سے کتنے ارب روپیہ اس وائٹ ہاؤس پہ ہی لگ گیا، آپ کو کوئی علم ہے؟ اور یہ ان بلڈنگز کی پانی پینے کو نہیں ہے ثاقب الماس صاحب سرگودا میں، اور ہم بلڈنگز پہ بلڈنگز، اور حکومت کہتی ہے بجٹ نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، تنخواہیں دینے کو نہیں ہے، اب سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، پیٹرول نہیں ہے۔ اتنی عالی شان بلڈنگ ڈی سی صاحب سرگودا نے اپنی بنوا لی ہے۔ نہیں، بات تو اگر کی جائے کہ یہ جو ڈی سی کی بلڈنگ بنی ہے یہ تو پائپ لائن میں تھا، کافی عرصے سے منصوبہ پائپ لائن میں تھا، اور یہ تو اب جائے کمپلیٹ ہو، بڑے عرصے کے بعد یہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ جیسے ابھی حنان بھائی کہہ رہے تھے
کہ واسطہ کے آنے کے بعد مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی جب یہ کہہ رہے تھے، آپ نے پوچھا کہ کوئی ترقی ہوئی ہے، تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ 2007 میں جب ہم لوگوں نے رپورٹنگ سرگودا میں شروع کی تو اسی ایشو کو لے کے ہم لوگ چلتے رہے کہ یار پانی نہیں ہے، کہ کیوں پانی نہیں؟ جی آرسینک کی جو مقدار بہت زیادہ جی سرگودا میں، کیا جی مور دین 90% جو لوگ ہیں صاف پانی کے سے محروم ہیں۔ کیوں جی؟ یہاں پہ پانی ہے نہیں، واٹر سپلائی کا ایشو تھا وہ اسٹل وہاں پہ تھا۔ کبھی نظر نہیں آیا کہ جو مطلب آتے تھے وہاں پہ، چاہے وہ افسران تھے چاہے وہ سیاستدان تھے، کوئی ترقیاتی کاموں کے بارے میں دیکھا جائے تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی میجر پروجیکٹ نہیں نظر آیا۔ ابھی مطلب مجھے جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں، مجھے ایک اتفاق ہو گیا، میں نے ایک یہاں پہ سرگودا کے بڑے افسر ہیں، میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا سر مجھے یہ بتائیں کہ میری عزیز داری ہے، کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، ملتان میں ہے، بڑے شہروں میں میری عزیز داری ہے، ان تینوں اضلاع سے، ان تینوں شہروں سے کوئی بندہ میرے پاس گیسٹ آ جاتا ہے تو مجھے بتائیں میں ان کو کہاں پہ لے کے جاؤں؟ میرے پاس تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں یار یہ ایسی تو کوئی جگہ نہیں ہے، نہ اس کا جواب میرے پاس تھا نہ ان کے پاس تھا، کہنے کو ہم ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں، لیکن دیکھیں ہمارے پاس سرگودا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم کسی اپنے گیسٹ کو لے کے جا سکیں۔ تو اب مطلب تھوڑا سا اگر ہم اس کو پھر وہی کہ اگر ہم امید رہیں تو اسد چودھری صاحب کو اگر آپ مائک پاس آن کریں۔ اسد صاحب اگر سرگودا کے مسائل کی بات کریں تو میرے خیال میں اس وقت سے لے کر پتہ نہیں رات ہو جائے گی، مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ مین مسائل ہیں کہ اور ان مسائل کا حل کس جادو کی چھڑی میں ہے؟ کوئی ہے آپ کے پاس؟ آپ بھی عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور یہ جیسے پانی کی حنان صاحب نے بات کی، میڈیا کا میں نے یہ بھی دیکھا ہے، خود بھی رپورٹنگ کرتا رہا ہوں کہ جو ریئل کور ایشوز ہیں ان کو ہماری میڈیا کتنی رپورٹس ہیں پانی پہ آپ نے چلائی ہیں، ہمیں پتہ ہے کو قتل ہو جاتا ہے، اس طرح کی کچھ سنسنی خیز کو خبر ہوتی ہے، وہ تو بریکنگ نیوز میں چل رہی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ریئل ایشوز ہیں کسی بھی علاقے کے، جیسے ہم سرگودا کے باسی ہیں، شاہین ہیں، تو ہم تو سرگودا کی بات کریں گے، تو ان کو ٹائم بھی نہیں، ہم پراپرلی اپنے چینلز پر اپنے اخبارات میں شاید ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے، اور ان کا آپ حل کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ تو اب یہ ڈیبیٹ بھی ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، چینلز پہ بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا میں بھی اس پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو بڑے یونٹس کا سسٹم ہے یہ شاید چل نہیں پا رہا ہے۔ 75 سال ہو گئے ہیں ہمیں۔ اب دیکھیے نا، ایک کلاس روم جس میں 200 بچہ ہے، اس کو ایک ٹیچر کیسے پڑھائے گا؟ 30 منٹ کا پیریڈ ہے، آپ ہمارا مالی سال ہی لے لیں، تو اس کو کیسے ان کی بات سننے کا ہی وقت اس کے پاس نہیں ہوگا، کس سے وہ کمیونیکیٹ کرے گا؟ تو یہ بھی ایک چل رہی ہے بحث، اور بلکہ اب تو وہ تحریک کی صورت میں لوگ اس کو بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی اگر ہمارے بڑوں سے حل نہیں نکل رہا تو اولاد کو انڈیپینڈنٹ کر دیں۔ سرگودا بھی کوئی کہتے ہیں صوبہ ہو، فیصل آباد صوبہ ہو، اسی طرح چھوٹے چھوٹے یونٹس پوری دنیا میں ایک کامیاب تجربہ اس کا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ جو ڈیولوشن آف پاور کا جو تصور ہے یہ ہمیشہ بلدیاتی نظام ہو، ہمارے ہاں آپ کی عام آدمی کی ایکسیس ہوتی ہے اپنے ادھر سے۔ اب ہم نے سی ایم کو ملنے جانا ہے، اول تو سی ایم صاحبہ جو کرنٹلی ہیں وہ بہت ہی اچھی ہوں گی، کام کر رہی ہیں، کام کر بھی رہی ہوں گی، لیکن ایکسیس کا مسئلہ، تو یہ ایک تو حالات، مسائل، اور پھر یہ جو ساتھ یہ بات ہو رہی ہے یہ کیا حل ہے؟ یہ چھوٹے یونٹس اگر ہم بنا دیں، ہمارے بڑے اگر اس بات پہ بھی تھوڑی سی توجہ دے لیں، یہ شاید ہمارے مسائل کا حل ہو جائے۔ عمر صاحب، مسائل تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ گزشتہ 30 سال سے ہم لوگ بھی کور کر رہے ہیں، ہمارے پانی کے مسائل، سیوریج کے مسائل چلے آ رہے ہیں۔ ابھی واسا سرگودا میں بنا ہے اور یہ دونوں کام واسا کے ہی ذمہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی اربوں روپے کے فنڈ ہیں، اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مانیٹرنگ نہیں ہے۔ جو لوگ کام کرنے کے لیے یہاں پہ جو ٹھیکیدار ہے وہ بھی باہر کے، انتظامی آفیسرز بھی سرگودا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے ان کا فوکس اس طریقے سے نہیں ہوتا، ان کو ایشوز کا نہیں پتہ ہوتا، جس طرح کے یہاں کے باسی اونرشپ ڈیولپ نہیں ہو پاتا، ان کو وہ بالکل صحیح آن بورڈ لیتے ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسائل آتے ہیں۔ اب وہ آفیسرز آتے ہیں، وہ اپنا پروجیکٹ مکمل کرتے ہیں، اپنا اربوں روپے خرچ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں،
हमारे इससे पहले भी कई दफ़ा सीवरेज के पाइप ज़मीनों में दफन हैं अरबों रुपए के, और ये भी दफन किए जा रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे लोकल MNA MPs जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था उस वक्त भी उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, और ना ही अभी तक कोई सिलसिला उनका नज़र आ रहा है, ना कभी किसी इंस्पेक्शन में उनको देखा गया है। उनका तो यूँ लगता है जिस तरह इंटरेस्ट ही नहीं है। जो आपने बात की इश्यूज़ का हल क्या है, तो इश्यूज़ का हल देखें, अगर यहाँ पे हम तो बल्दियाती निज़ाम में आपने मुशर्रफ दौर में जो डेवोल्यूशन हुई थी तो उस वक्त आपने देखा है कि लोगों के मसाइल काफ़ी हद तक हल होने शुरू हो गए थे, लेकिन उसके बाद में ये हुआ कि उसको नाकाम किया गया सिस्टम को, उसमें पोलिटिसाइज कर दिया गया, उसकी वजह से मामला जो है वो डिस्टर्ब हो गया और वो सिस्टम भी नहीं चल सका। हमारे पास असल में मसला ये है कि जब भी मेरा ज़ाती तौर पे अगर कोई मसला होगा सरगोदा में, तो मैं देखूँगा लाहौर की तरफ, क्योंकि हमने पूरा पंजाब जो है वो उसका फोकस अपने किसी भी मसले के लिए लाहौर की तरफ होता है। हमें यहाँ से काफ़ी ट्रैवल करके जाना पड़ता है। आपने जितने भी तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर मुल्क हैं उनको आपने देखा है कि वहाँ पे जहाँ पे छोटी इकाइयाँ हैं, छोटी हुकूमतें हैं, चाइना हो गया, उसमें जर्मनी है, अमेरिका है, आप देखें वहाँ पे तरक्की काफ़ी ज़्यादा हुई है। वहाँ पे लोगों के मसाइल लोकल लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम तकरीबन यहाँ से कई किलोमीटर सफ़र करके तो लाहौर जाते हैं अपने मसाइल के हल के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास छोटे छोटे ये सूबे बन जाएं तो यहाँ पे ही हमारे मसाइल हल हो जाएं। अब जब हम लाहौर जाते हैं तो उनके पास तो पूरा पंजाब है, उनको सरगोदा से या डेरा गाजी खान से क्या इशू है, वो तो फिर टाइम आएगा तो फिर देखेंगे, अदरवाइज़ तो लाहौर को फोकस किया जाता है। इसका बेहतरीन हल यही है कि लोकल लेवल पे छोटे सूबे जो हैं ये तकसीम की जाए और इनको छोटे छोटे सूबे में तकसीम किया जाए ताकि यहाँ के मसाइल यहीं हल हों और हम भी बासानी यहाँ पे एक्सेस, हमारे पास 4 ज़िले अगर जमा करके तो उनको एक सूबा बना दिया जाता है, सरगोदा, मियांवाली, बकर, खुशाब, ऑलरेडी ये डिविजनल हेडक्वार्टर भी है, तो यहाँ पे अगर इसको सूबे का दर्जा दिया जाता है तो यहाँ पे लोगों को आसानी होगी, ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे बकर और मियांवाली डिस्ट्रिक्ट जो है उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। और मेरा ख़्याल है कि ये सिस्टम जो है ये आने से सूरत हाल बेहतर हो सकती है, आवाम के लिए फ़ायदा होगा। जो मसाइल मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी या इन इश्यूज़ को पोलिटिसाइज जब किया जाता है तो तब ये आवाम का फ़ायदा नहीं देखा जाता, सिर्फ सियासी फैसले होते हैं जिसमें आवाम को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है और आवाम को इस्तेमाल करके दोबारा से अपनी सियासत चमकाई जाती है। लेकिन सियासत से बालातर होकर अगर ये सिस्टम इस तरीके से शुरू किया जाए कि छोटे सूबे बनाए जाएं तो यहाँ पे लोकल लोग जो हैं वो अपने मसाइल यहीं पे हल कर पाएंगे और इससे ना सिर्फ जो हमारे मसलन CM पंजाब हैं उन पे एक बहुत बड़ा बर्डन होता है कि हमारे पास इतने ज़िलों के इंतजाम चलाने, वहाँ के इश्यूज़, पहले तो इतनी खबर रखना ही एक काम है कि किधर किधर क्या क्या मसाइल है। अगर 4 जो ज़िलों का एक सूबा हो तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई फोकस करना मुश्किल होता। एक कमिश्नर यहाँ पे बैठा वो चीज़ों को देख रहा होता है, DCs हैं। इसके अलावा अगर पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाए, खुसूसी तौर पे ये जब ये सिस्टम हो, अगर सूबे बनाए जाएँ छोटे तो वहाँ पे भी पब्लिक को इन्वॉल्व, पब्लिक के नुमाइंदे हों, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बेहतरीन तरीके से तरक्की कर सकता है, मसाइल लोगों के हल होते हैं। आज तक इतने सालों के बावजूद आज तक हम लोग सीवरेज, पीने के पानी और सफाई में फंसे हुए हैं। अगली तरक्की जो है उसकी तरफ हम ना सोचते हैं, ना उधर जाते हैं, ना हमारा फोकस इंडस्ट्री लगाने की तरफ है, ना सरगोदा एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देता है गवर्नमेंट को। और मेरा ख्याल है कि अगर यहाँ के जो टैक्सेस जमा होते हैं वो इसी को सूबा बना के यहीं पे खर्च किए जाएं, यहीं के अवाम के लिए खर्च हों, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे उन लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए, लोगों के मसाइल ख़त्म हो जाएँ, बेरोज़गारी ख़त्म हो, तालीम का मेयार हो और ये चीज़ें सारी बेहतर हो सकती हैं। लेकिन मसला सिर्फ यही है कि इक़्तिदार करने वाले जो हैं वो अपनी पसंद का इक़्तिदार करते हैं, अवाम की पसंद का इक़्तिदार यहाँ पे नहीं किया जाता, ना ही अवाम के लिए किया जाता है। इसकी वजह से ही मसाइल जो हैं वो बढ़ते हैं। अलान साहब से भी मैं पूछूंगा, ये जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर और छोटे यूनिट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसका आप सोच के रखें कि इस आइडिया को आप कैसे बाय करते हैं। लेकिन उससे पहले मलिक फजल साहब, जैसे असद चौधरी ने ये बात की कि हमारे जो MNAs हैं, MPAs हैं, वो प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पा रहे। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने किसी
टाइम पे एक सर्वे एक स्टडी देखी थी कि हमारे तकरीबन 272 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो एक 5 साल का मुझे कहीं से डाटा मिला, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उनमें से 104 MNAs ने उस 5 साला दौर में कभी अपना वो सामने जो रखा हुआ माइक है वो ही नहीं ऑन किया और उस पर कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर या कोई रेजोल्यूशन या कोई तरीके इस्तकाक या मतलब हम उनको अपना नुमाइंदा, अपना तर्जमान समझ कर कि ये हमारा दर्द, हमारा दुख, हमारे मसाइल वो दूर जो असम्बली है वहाँ पे जाके बैठ के वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को बताएगा। उसने कभी माइक ही नहीं इस्तेमाल किया। तो असजद चौधरी साहब का ने जो बात की है, मलिक साहब, इससे आप किस हद तक एग्री करते हैं, मुत्तफिक हैं कि हमारे जो सरगोदा के ख़ास तौर पर MNAs, MPAs, जिनमें से कई मुतअद्दिद बार हमारे वोटों से इलेक्ट भी दोबारा री इलेक्ट हुए हैं, वो सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया तारिक साहब। जो असद चौधरी साहब, हनान साहब ने गुफ्तगू आप लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज जिस जगह पे हम बैठे हैं सरगोदा डिवीज़नल हेड क्वार्टर है, पूरे डिवीज़न की आबादी 1 करोड़ से क्रॉस कर चुकी है। आज भी 100 साल बाद इस शहर को बने हो चुके हैं, पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए हैं, आज भी हम मसाइल से निकल नहीं पा रहे। अगर हम 1 कदम आगे चलते हैं तो 10 कदम पीछे चले जाते हैं। सरगोदा डिवीज़न हेड क्वार्टर 4 अजला पर मुश्तमिल है, जिसमें बखर है, मियाँ वाली है, खुशाब है और ख़ुद सरगोदा है। 1 करोड़ आबादी का डिवीज़न का यह शहर है। फ़कत एक हॉस्पिटल है पूरे डिवीज़न के लिए, 500 बेड का। 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, एक हॉस्पिटल है। पानी की बात करें, अगर शहर में आज सरगोदा शहर में बैठ के हम परेशान हैं कि यार इतने साल गुजरने के बाद पानी हमें नहीं मिल रहा, तो आप ये सोचें कि जो सरगोदा डिवीज़न के बाकी अजला हैं, बखर, वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। और हमें पानी नहीं मिल रहा तो फिर डूब के हमें मर जाना चाहिए। पानी नहीं है, ये किसको मरना चाहिए? पानी सरगोदा खुशाब की तहसील नूरपुर जो नहीं मरते उन्हें मरना चाहिए। आ रहा हूँ आपकी तरफ। मियाँ वाली देख लें, ये मैं समझता हूँ जितनी भी गवर्नमेंट साइन की नहली है, आप अंदाज़ा लगाएं, सरगोदा को छोड़ चलें, अटक से आप शुरू करें, बहावलपुर तक चले जाएं। अटक से लेकर बहावलपुर तक एक आदमी बैठ के पूरे पंजाब को कंट्रोल कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब। उनकी टेबल पे फाइल जानी है, साल गुजर जाते हैं, फाइल पुटअप नहीं हो पाती। जब आप इक़्तिदार और इख्तियार चंद लोगों के हाथों में दे देंगे, सरगोदा डिवीज़न की 1 करोड़ सबब आबादी है, दुनिया के दर्जनों ममालिक इस आबादी से भी कम है। क्या दिया आपने इस सिस्टम को? पार्लियामेंटेरियन देख ले, सरगोदा डिवीज़न में पूरे अगर देखा जाए तो 10 MNAs की सीटें हैं, 5 सरगोदा की हैं, 4 खुशाब है, मियाली भी 4 है, 1-2 बकर की होंगी, 19 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। मैं कहता हूँ कि ये जो निज़ाम है इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर है। इतना बड़ा सूबा पंजाब, इसमें परेशानी क्या है? मतलब नए सूबे क्यों नहीं बनने चाहिए? एक सवाल है जी। आज जिस जगह पे बैठे हुए हैं सरगोदा, जनूबी पंजाब इसको टच करता है, शुमाली पंजाब, वस्ती पंजाब, KP के इस डिवीज़न हेड क्वार्टर को टच करता है। तो हमें इस सर्कल से बाहर निकलना होगा। जब तक हम ये खेलते रहेंगे, हुकूमतें आती रहेंगी, बदलती रहेंगी, जब तक आप नए सूबे नहीं बनाएंगे, जब तक आप अख्तियारात को गिरोह सतह पर नहीं लेकर आएंगे, ना मसाइल हल होंगे, ना ये बेरोज़गारी ख़त्म होगी। आज का नौजवान अगर सरगोदा के क्या देख रहा है, सरगोदा में क्या चीज़ है? कोई इंडस्ट्री नहीं है, हॉस्पिटल्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, प्राइवेट माफिया है, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इंडस्ट्री किधर है? स्टेट नौजवानों के लिए जो करोड़ों के हिसाब से लाखों आबादी बढ़ रही है, आबादी तो बढ़ रही है। आप ये बताएं मसाइल सरगोदा के हैं जो भी ब्यूरोक्रेट्स। एक और खूबसूरत मार साहब आपसे मेरी सवाल है कि सिर्फ HESN कॉलेज ने ठेका लिए हुए है कि पूरे मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बड़े बड़े मादरसा जर्नैल हैं, जो बड़े बड़े जजेज़ हैं, उन्होंने एक कॉलेज से निकलना होता है? क्या वही लोग इस मुल्क के लिए हुक्मरानी के लिए पैदा हुए हैं? सरगोदा का बेटा क्यों नहीं होता? ब्यूरोक्रेसी कैसे बात करें, अच्छे साहब ने बात की है, करप्ट ब्यूरोक्रेसी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सरगोदा में बैठे कमिश्नर को कोई सरोकार नहीं है कि वो रेगिस्तान के इलाकों में बखर में क्या हो रहा है, वो सरगोदा का ज़िला है।
जब आप इख्तियारात नीचे लेकर जाएंगे, चेक एंड बैलेंस होगा, लोग जो अपना जवाब मांगेंगे, जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है ना, माजरत के साथ, उनकी चीफ मिनिस्टर के साथ अगर एक तस्वीर बन जाए ना किसी सेशन में, तो वो कई सालों से इस्तेमाल करते हैं कि हमारी ना तस्वीर बन गई, उसको कैश करते हैं। सरगोदा में ब्यूरोक्रेसी है, कोई विजिट होता है, अफसरान को कोई सरोकार वक्ती तौर पर होता है, शहर की सफाई होती है, चीज़ें बेहतर होती हैं, फिर वही गंदी नाली, गंदी सड़कें, पानी, हेल्थ के मसाइल, एजुकेशन का सत्यानाश। पंजाब गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज़ किया हॉस्पिटल्स को, जो गांव की हद तक है, तहसील यूनिट को, बुनियादी हेल्थ यूनिट जिसे आप कहते हैं, ठेके पे दे दिए। शाम को 4 बजे के बाद वहाँ पर एक बंदा कोई नहीं होता। सिस्टम ये कोलैप्स कर चुका है, वेंटिलेटर पर पड़ा है। जब तक आप सुबह नहीं बनाएंगे, और मैं समझता हूँ पंजाब की जैसे 8 इसमें हैं डिवीजन हेड क्वार्टर हैं, बावलपुर हो गया, गुजरांवाला हो गया, फैसलाबाद, सरगोदा, इनको सुबह बनने चाहिए। सुबह बनेंगे, लोगों की एक्सेस होगी, अपने जो अफसरान हैं उनसे सवाल करेंगे, अपने जो उनके सिस्टमेटिकली एक सर्कल में घूमेंगे। वगरना 100 साल बाद मैं चैलेंज करता हूँ, 100 साल बाद हम यहीं खड़े होंगे जहाँ पर हम खड़े हुए, कोई बेहतरी नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। हलान साहब, हो सकता है कोई ऐसा मज़दूर भी हमारा प्रोग्राम सुन रहा हो जिसकी दिहाड़ी नहीं लगी, सड़क पे अपने औजार के साथ बैठा हो, कोई बेचारी अपने घर के इंतकाल के लिए बेवा चक्कर लगाती हो इन दफ्तरों के, MNAs के, MPAs के। उस आम आदमी को जिसने पढ़ाई नहीं की, जो ये इस तरह की हमारी इल्मी आप जैसे लोगों में मुदल्लल गुफ्तगू को नहीं समझ सकता है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप बताइए उसको कि ये जो छोटा यूनिट है, क्योंकि उसको तो पता है 1 और 1 2 रोटी होती है, उसको आम आदमी को थोड़ा समझाएं। अगर ये बाय करते हैं ये कॉन्सेप्ट जिस पे सारे हमारे पैनलिस्ट एग्री हैं कि छोटे यूनिट्स होने चाहिए, उसको किसी तरीके से समझा सकते हैं ताकि वो भी घर में बैठा, चौपाल में बैठा, अपनी किसी महफिल में बैठा, कभी उसको मौका मिले अपने वडेरे सेठ MNA MPA के पास नीचे चारपाई के साथ, उसके जूतों के साथ बैठने का मौका मिले, तो वो हल्का सा डरते हुए पूछ ले कि सर जी, चोई साहब, मार साहब, जरदारी साहब, मजारी साहब, ये छोटे यूनिट बन जान तो ठीक नहीं हो जासी साडा काम। उसको समझाएं, शायद उसकी बात समझ में आ जाए। मार साहब आपने सही कहा। देखें, हमारा जो सबसे बड़ा मंबा है इल्म का, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अल्लाह ताला कम बेशी माफ़ करे, ये हमारी उसमें तालीमात में भी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि जब आपके शहर वसी हो जाएं तो आप नए शहर बसाएं, बजाय उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, आप नए शहरों की तरफ चले जाएं, नए शहर बसाना शुरू कर दें। तो बिल्कुल ये एक नेचुरल, एक ह्यूमन कॉन्सेप्ट है। आम आदमी को भी इसकी समझ आएगी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मसला ये है कि पिछले 70-75 साल में जो है आम आदमी को सोचने समझने के काबिल ही नहीं छोड़ा गया। और ख़ास तौर पे आज के हालात अगर हम देख लें तो आम आदमी तो रोटी रोज़ी से ही नहीं निकल सकता। वो कभी उसका बिजली का बिल है, कभी उसका पेट्रोल महंगा हो गया है, कभी उसके बच्चों की फीसें आ गई हैं, कभी उसके हेल्थ के इश्यूज़ आ गए हैं। तो आम आदमी को क्या पड़ी है कि वो देखे कि ऐवान इक़्तिदार में क्या हो रहा है, वो उसको तो उन्होंने अपने मसाइल में उलझा दिया। जैसा कि हमने पहले मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात की है, फजल साहब ने भी कहा है कि देखें, मुझे आम आदमी की हैसियत से क्या चाहिए, मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें और मुझे फ़ीसें कम देनी पड़ें। मैं अगर या मेरे घर में कोई बीमार हो तो मुझे हुकूमत, रियासत जो है वो अच्छा इलाज दे दे, खाने के लिए मुझे अर्ज़ा नरखों पे जो है वो अशिया खुर्दो नोश मिले। लेकिन आप ये देख लें कि ये चीज़ों की फराहमी जो है, हमारा रोटी कपड़ा मकान के नारे तो लगे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो नारे ही हैं, आम आदमी तो उससे बहुत दूर है। जब देखें, ये अगर किसी को सूबे कहना अच्छा नहीं लगता, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि चलें आप रहने दें यार, सूबे को छोड़ दें, इंतज़ामी यूनिट कह लें इसको, कुछ और नाम दे लें, लेकिन जब तक इसको हम पावर्स को नीचे की तरफ नहीं लेकर आएंगे तो उस वक्त तक जो है आम आदमी तो इसी तरह से सकता रहेगा। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारा यूनिट बन जाता है और हमारा बड़ा अफसर या बड़ा जो चौधरी है या जो CM जिसको कहते हैं, उसका कोई और नाम रख लो, तो हमारी उस तक एक्सेस होगी, वो यहीं से उठ के आएगा, यहाँ पे हमारे सेक्रेटरीज़ यहाँ बैठेंगे,
بیوروکریسی یہاں کی ہوگی, یہاں پہ روزگار کے مواقع بڑھیں گے. اب جیسا کہ پہلے بات ہوئی ہے, کمشنر, ڈپٹی کمشنر, ڈی پی او جو یہ دوسرے علاقوں سے آ کے یہاں بیٹھ گئے ہیں, تو ان کو جو ہے ہمارے اس دکھ کا, ہمارے اس درد کا کیا اس کو اندازہ ہے. جب یہاں کے لوگ یہاں سے منتخب ہو کر اور وہاں پہ اپنے ایک انتظامی یونٹ پہ رول کریں گے تو انہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے چاندنی چوک کے مسائل کیا ہیں اس شہر کے, ہمارے دوسرے اضلاع کے مسائل کیا ہیں, ان کو یہاں کے لوگوں کی مشکلات کا پتہ ہوگا. جب تک ہم میں سے لوگ جو ہیں وہ ان یونٹوں پہ نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. عام آدمی یقیناً اس بات کو سمجھے گا, اور یہ تجربہ پہلے ایوب خان دور میں ہوا اور اس کے بعد پھر مشرف دور میں جو یہ پاورز کو گراس روٹ لیول تک لے کے جانے کا ہوا, تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے بہتری آتی ہے. جب ضلع ناظم یہاں بیٹھتا تھا لوگوں کے مسائل حل ہونے شروع ہو گئے تھے, یونین ناظمین کا دور آیا تھا تو لوگوں کے مسائل حل ہونا شروع ہوئے تھے. تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ پاکستان کو اگر ترقی کی طرف لے کے جانا ہے, عام آدمی کے لیے کچھ بہتر کرنا ہے, تو ہم عام آدمی کو انتظامی یونٹ اس کے گھر کے قریب دیں اور ان کو صوبوں میں تقسیم کریں, پاورز کو تقسیم کریں, تاکہ وہ لوگ یہاں بیٹھ کے اپنے علاقوں میں ترقی اور خوشحالی کا وہ خواب جو پچھلے 75 سال سے پورا نہیں ہو رہا وہ پورا ہو سکے. اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم انتظامی یونٹس کو بڑھائیں. لیکن یہ مشکل کام ہے کیونکہ جو لوگ زیادہ اقتدار کو انجوائے کرنے کی جن کو لت پڑ گئی ہے وہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. وہ لوگ تو یہ چاہیں گے کہ بلکہ وہ پہلے تو وہ 1 یونٹ سسٹم تھا, پھر وہ 4, پھر صوبائی سسٹم آیا, تو اب وہ صوبوں سے جب مزید صوبے بڑھیں گے تو ظاہر ہے ایک تکلیف تو ہوتی ہے. ایک چودھری جو ہے وہ 100 پنڈوں کا ہے, تو وہ جب تقسیم ہوگا تو تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. جیسے کہ پہلے بات ہوئی ہے کہ 100 سال بعد بھی اگر یہ مسئلہ حل نہ کیا گیا تو 100 سال بعد بھی ہم یہی بات کر رہے ہوں گے جیسے ہم 75 سال بعد آج بھی صاف پانی کے پینے کے لیے ترس رہے ہیں, اپنی صفائی کے نظام کو کوس رہے ہیں, اپنے ہیلتھ کے سسٹم کو کوس رہے ہیں, ایجوکیشن کو کوس رہے ہیں. اگر یہ یونٹ بن جاتے ہیں تو یقیناً اس میں بہتری آئے گی. اس سے پہلے کہ میں ثاقب الماس کی طرف جاؤں, مجھے نوابزادہ نصر اللہ مرحوم کا ایک شعر یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں, کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. تو یہ جو کنسیپٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ اس طرح گفتگو کرنے سے چھوٹے یونٹس بنے گے ثاقب الماس, کیا کرنا پڑے گا, وہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, اس کا کوئی ہمیں فارمولہ بتائیے. ہمارے صاحب گفتگو کے دوران مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ عرصے سے یہاں پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں, یہاں پہ کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو لاہور لے جاؤ, ٹھیک ہے, اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا زیادہ جی لاہور لے جاؤ, بچے کو اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے, اچھا مستقبل دینا تو لاہور لے جاؤ. اچھا جی, اچھا کیا کریں جی, بچوں کے فیوچر کے لیے کچھ سوچنا, لاہور شفٹ ہو جاؤ. اب دیکھیں یہ وہ صورتحال ہے کہ اگر ہم بھی بات سوچتے ہیں نا, ہم سارے بیٹھے بھی یہاں پہ جب مستقبل کی بات کرتے ہیں تو لاہور کی بات کیوں کرتے ہیں. وہ انتظامی یونٹ والی ہم بات کر رہے ہیں کہ یار جہاں پہ ذمہ دار شخص ایک بیٹھا ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے. ہم نے دیکھا ہمارے سامنے جب جنوبی پنجاب کا ایک نعرہ لگا اور وہ صورتحال ڈیولپمنٹ بھی اس میں ہوئی. ہم نے دیکھا کہ ملتان میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری بیٹھا, جب ایڈیشنل چیف سیکرٹری بیٹھا تو اس کے بعد جا کے ملتان دیکھ لیں آپ, اس سے پہلے کا ملتان دیکھ لیں, اس کے بعد کا ملتان دیکھ لیں, تو آپ کو بہت اچھی خاصی چینج نظر آئے گی, وہاں ترقی نظر آتی ہے. اب دیکھ لیں ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو سرگودا اگر ہم بات کریں تو ایک یونیورسٹی سرگودا میں ہے. ابھی ہمارے لوکل لیول پہ ایک ایکٹیویٹی چل رہی ہے کہ خواتین کے لیے الگ سے یونیورسٹی ہونی چاہیے, بالکل یقیناً ہونی چاہیے. لیکن ابھی دیکھ لیں کہ جتنے بھی ہمارے صوبائی ادارالحکومت جتنے بھی ہیں تو کیا وہاں پہ آپ کو ایک یونیورسٹی ملتی ہے؟ کتنی یونیورسٹی ہے جی وہاں پہ, مطلب بچوں کے لیے تعلیم کے مواقع وہاں پہ, اور اس کے علاوہ صحت کے ہاسپٹل دیکھ لیں کتنے ہیں جی, ہر جگہ پہ آپ کو وہاں پہ اچھے سے اچھا ہاسپٹل ملتا ہے. لیکن اس کے دیکھیں کہ پہلے سرگودا میں کون سی سہولیت ہے. ایون کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا حادثے میں آگ کا متاثر بندہ, آپ کے پاس برن یونٹ نہیں ہے یہاں پہ. کتنے عرصے سے ہمارے پاس سرگودا کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جو برین کا جو ہے آپ کا سرجن نہیں ہے, چیک کرنے والا کا اسپیشلسٹ نہیں ہے. کون ہے یہاں پہ, کیوں نہیں ہے کہ بھائی شاید عوام ہے نا, تو اس میں جا کے ہمیں تو نظر کرم چاہیے نا.
تو یہ نظر کرم کس پہ ہے؟ وہی بات لاہور لے جائے. تو یہ جب تک ہم لوگ یہ یونٹ چھوٹے نہیں بنیں گے. یونٹ ابھی حنان بھائی نے ایک بات کی ہے کہ یار چلیں ٹھیک ہے, اگر آپ کو وہ نہیں ہے, وزیر اعلیٰ نہیں آپ نے بٹھانا, جیسے ہم نے ملتان میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری بٹھایا تھا, اور بھائی اگر ہمارے ملک میں ڈپٹی پرائم منسٹر ہے تو ڈپٹی وزیر اعلیٰ بھی تو ہو سکتا ہے. کوئی نئے آئیڈیاز کے ساتھ کوئی اختیارات کو نچلی سطح پہ لے کے آئیں. ہم نے بڑی جس سے آپ کا سٹیٹس متاثر نہ ہو, ہم وہ ہر وہ کام کرنے کو تیار ہیں. عوام کو تو صرف کچھ نہ ڈلیور کرے نا اختیارات نچلی سطح پہ. ہمیں پتہ ہو کہ بھائی مجھے وہی بات, اب دیکھیں ایک اطلاع آتی ہے جناب کہ چیف سیکرٹری صاحب آ رہے ہیں اور یقین مانے پورا شہر صاف ہوتا ہے, ہر چیز سڑک جو ہے پیچ ورک ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر. ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ نواز شریف صاحبہ نے آنا تھا, تو وہاں پہ دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ کے آنے سے پہلے پوری سڑکیں ٹھیک تھیں. مطلب ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے یہاں پہ افتتاح کرنا تھا, گرین بسز کا افتتاح کرنا تھا, تو ہمیں وہ سڑکوں کے اوپر جو گٹر اونچے تھے نا وہ بھی لیول پہ نظر آئے. تو انہیں ایک دفعہ آنا تھا. تو بھائی ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں وہ, جیسے انہوں نے کہا بھی کوئی بھی نام ہو, ہمیں یہاں بھی کوئی ایسا بندہ ہو بھی جس کو میں صبح جا کے میں آپ سے مجھے کام ہے, میں نے کہا مار صاحب مجھے کام ہے, ذرا باہر آئیں. سننے والے تو ہیں نا. ہمیں بھائی یہاں بھی کوئی بندہ ایسا ملے کہ جس کو بھائی ہمیں فریاد تو کر سکے. ہمارے ہاں کوئی ایسی گھنٹی ہو جس کو ہم بجا کے کہہ سکیں بھائی فریادی ہیں, کوئی بات سن لے. یہ جو جن مسائل کی ہم نے سب نے بات کی ہے, مطلب وہ چاہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, چاہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے, چاہے سیوریج سے اور واٹر سپلائی سے ریلیٹڈ ہے, یہ سارے 20 سالوں سے وہ ایشوز ہیں. تو ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے پاس مقامی سطح پہ کوئی ایسا بندہ ہو جس کو کہیں بھائی جا کے کہ بھائی آپ ہمارے منتخب ہیں تو مہربانی کریں تو ہمارے یہ مسائل حل کریں. تو میرے خیال میں ضروری ہے کہ اگر اس قسم کو کوئی دیکھیں, کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی حرف آخر کچھ نہیں ہوتا. نظام بنتے ہیں, نظام لوگوں کے لیے بنتے ہیں, لوگ بناتے ہیں اور لوگوں کے لیے بنتے ہیں. تو اگر لوگوں کی ڈیمانڈز آتی ہیں, لوگوں کے مسائل آتے ہیں, اس کے لیے جب ادارے نہیں بن سکتے, دیکھیں نا ہمارے سراؤنڈنگ میں آنن فانن کچھ عرصے میں کتنے ادارے نہیں بنے. کیوں بنے؟ بھی عوام کی ضرورت ہے. بھی اگر ادارے بننے کی ضرورت ہے, یونٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں کوئی اختیارات کو نچلی سطح پہ ضرور آنے چاہیے تاکہ عوام کے مسائل حل ہوں. اسد زبردست بات کی ثاقب نے بھی, لیکن وہ بلی کے گلے میں گھنٹی کیسے بندھے گی جو روز ایک چوہا کھا جاتی ہے, یا راستے میں ہمارا مریض جس کو ہم لاہور لے جاتے ہیں اور راستے میں دم توڑ دیتا ہے. اب دیکھیے نا, نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, سارے شہر کو بھی پتہ ہے, ہر چیز تیار ہے. وہ ایک مافیا کی وجہ سے رکا ہوا ہے. ہائی کورٹ کا بینچ کتنا عرصہ سے رپورٹنگ کر رہے ہیں, کیوں نہیں بن رہا؟ ادھر کیوں نہیں انصاف مل سکتا؟ ہائی کورٹ کے بینچ کی بھی ایک مثال ہم وہ دے سکتے ہیں, کیونکہ ادھر سسٹم وہ جو اسٹیٹس کانشیس اور وہ جو سارے نیکسس کو کنٹرول کرتے ہیں عنان صاحب, وہ نہیں چاہتے کہ ان کے پاس کون آئے گا. تو یہ میرا سوال اسجد آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے, یا بہت سارے لوگوں کا کانسیپٹ ہے, یا ورلڈ ریکگنائزڈ کانسیپٹ ہے, جیسے آپ نے جرمنی, امریکہ, پوری دنیا میں یہ کیس سٹڈی ہے. آپ گوگل کر لیں, چیٹ جی پی ٹی کر لیں, دنیا کے کسی دانشور سے پوچھ لیں, ترقی یافتہ ممالک کی ہسٹری پڑھ لیں. پریٹی سمپل سا فارمولہ ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے لیول پہ ڈویژن کر دیں. آپ کو اگر نہیں سمجھ آ رہی ہے تو چھوٹے چھوٹے لیول یونٹس کام بانٹ لیتے ہیں, اپنی ذمہ داری لے لیتے ہیں. لیکن یہ ہمارے ٹاک شوز سے ہوگا, کیسے ہوگا, کب ہوگا, اس کا کوئی طریقہ بتائیں. مار صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون مانے گا, دیکھیں پتہ ہے کیا, جس طرح حنان صاحب نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ عوام کو تو اس قابل چھوڑا نہیں ان لوگوں نے, ان کو اتنا پیس دیا ہے کہ وہ اپنے کچن سے ہی باہر نہیں نکل پاتے. جس کے 4 بچے ہیں وہ بیچارہ سارا دن اور ساری رات یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے صبح ان پیٹ بھرنا ہے ان کا, تو اس کے لیے کیا کرنا ہے. اس کو ان چیزوں سے تو شاید وہ سوچ بھی نہیں آتی ہوگی کہ میرے بچوں کی تعلیم کا کیا معاملہ ہے, اس کو بہتری کس طرح ہو سکتی ہے, اس کے ہیلتھ کے لیے ایشوز ہیں تو اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے. جس طرح ثاقب بھائی نے بھی بتایا کہ اصل میں ہمارے سیاستدان عوامی لیڈر کہلاتے ہیں لیکن عوام کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے. وہ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ اس کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے. اگر جو بات آپ کر رہے تھے نا کہ یہ کرے گا کون, یہ سارے سیانے ہیں, یہ ہمارے حکمران بہت سیانے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ عوام تو اس قابل ہے نہیں.
اور ہم اپنا اقتدار اپنا مزہ کیوں ختم کریں. اس لیے یہی مین وجہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں یہ اکثر یہ کہا جاتا ہے جب یہ تقسیم کی بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اخراجات بڑھ جائیں گے. عموماً ہماری حکمرانوں میں یا حکمرانوں کے مختلف جگہوں پہ یہ ڈسکشنز میں آتی ہے کہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ سرگودا میں ابھی مختلف پروجیکٹ چل رہے ہیں. اگر ان کی کرپشن جب یہاں پہ چیف سیکرٹری یہاں کا وزیر اعلیٰ سرگودا کا بیٹا ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو کرپشن ابھی ہو رہی ہے سے کہ اگر 16 ارب روپے کا پروجیکٹ یہاں پہ شروع ہے تو اس میں 8 ارب روپے کرپشن میں چلے جاتے ہیں. یہ میں اپنے آپ کو اسیسمنٹ بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ ہمارے ٹیکسز کا پیسہ ہے وہ بڑا ضائع ہوتا ہے, وہ اس کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. صرف یہاں پہ جب انتظامات چھوٹے لیول پہ اب چیف سیکرٹری ہے, جس طرح ملک صاحب بات کر رہے تھے کہ چیف سیکرٹری کو کیا پتہ اٹک میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو جاتا ہے جا کے وہاں سے چکر لگایا, اسٹیٹس ہے, گاڑیوں میں جاتے ہیں, نہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں, نہ غریب آدمی کو ملتا ہے کوئی, نہ وزیر اعلیٰ ملتا ہے کسی غریب. اب یہاں پہ وزیر اعلیٰ آتی ہیں, میرا نہیں خیال کہ کبھی پچھلے 10 سالوں سے میں نے کبھی کسی وزیر اعلیٰ کو پبلک میں جاتے ہوئے دیکھا ہو. اگر جاتے بھی ہیں اکثر اوقات تو پریس کی بھی ایکسیس جو ہے وہ ایکسیس نہیں ہوتا, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم لوگ لوکل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سے نہیں پوچھتے, اپنا میڈیا لاہور سے لے کے چلتے ہیں وہ لوگ, کیونکہ ان کو اس سے سروکار ہی نہیں ہے, وہ یہاں کے مسائل کو جاننا ہی نہیں چاہتے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کا ذہن جو ہے وہ فکس ہوا ہوا ہے. اصل میں مافیا ان کو بھی گھیرے میں لے لیتا ہے. عوامی, میں کسی لیڈر کو برا نہیں کہتا, لیکن یہ مافیاز جو ہیں بیسیکلی لیڈروں کو گھیرا ڈال دیتے ہیں, ان کو ان کی سوچ ہی محدود کر دیتے ہیں, اور جو ان کو وہ دکھانا چاہتے ہیں وہی دکھاتے ہیں. ان کو سرگودا کے مسائل نہیں دکھانا تو نہیں دکھائیں گے, وہ یہاں پہ آئیں گے. اس میں مافیا میں بیوروکریسی کا بھی نام لوں گا, کیونکہ جب بھی انتظامیہ یہاں پہ آتے ہیں, وزیر اعلیٰ یہاں پہ آتی ہیں, تو اکثر یہ ہمارے انتظامی افسران آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سیکورٹی ایشوز بنا کے وہاں پہ نہیں لے کے جائیں گے جہاں پہ کوئی مسئلہ ہے, جہاں پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ عوام کچھ نہ کچھ بولے گی, ان کو وہاں جانے ہی نہیں دیتے. اگر جو ہم چھوٹے یونٹس کی بات کرتے ہیں, ہم سب اسی پہ بات کر رہے ہیں تقریباً, اور ہمارا موقف صرف یہی ہے کہ اگر چھوٹے یونٹ مل جائیں یہاں پہ تو عوام کے مسائل حل ہوں گے, اور پھر یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی کہ جہاں پہ اگر وزیر اعلیٰ ہے, ہمارا سرگودا کا وزیر اعلیٰ ہے, 4 صوبے ہیں, اس کے 4 ضلع ہیں اس کے پاس, تو چلے وہ چاروں ضلعوں کو کور کرنا اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہاں پہ اس کو لوکل لیول پہ جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پھر ایک کمپٹیشن ہو جائے گا. 8 اگر پنجاب میں صوبے بن جاتے ہیں تو دیکھیں کمپٹیشن ہوتا ہے. انڈیا میں آپ دیکھ لیں, وہاں پہ ایک ریاست ایسی قانون سازی کرتی ہے, ایسا صوبہ قانون سازی کرتا ہے, وہاں کا وزیر اعلیٰ جو ہے ایسی قانون سازی کرتا ہے کہ دوسرے صوبے جو ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں ان پروجیکٹس پہ کام کرنے پہ, اور وہ پھر ایک کمپٹیشن کی فضا بھی پیدا ہوتی ہے. اور مقابلے میں یہ ہوتا ہے کہ دن بہ دن آپ انڈیا کے حالات دیکھ لیں, وہاں کے لوگوں کے حالات دیکھ لیں, وہاں بزنس کا حالات دیکھ لیں, وہاں پہ IT کے معاملات دیکھ لیں. اب یہاں پہ ہمارے اصل میں سسٹم ہی کوئی نہیں. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ کوئی فوکس ہے ہی نہیں. اگر حکمران ہیں ان کے پاس سسٹم اتنا بڑا ہے, وہ پورے سسٹم کو نہ تو سمجھ سکتے ہیں, نہ سمجھنا چاہتے ہیں, نہ چلانا چاہتے ہیں. بالکل صحیح کہا. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈیول کو بھی اس کا ڈیو دے دینا چاہیے. گو ہم نے اس کو یہ ابھی ہمارا گزرا ہے 9-10 مئی, اور دشمن کو ہم نے دھول چٹائی ہے, لیکن وہ ڈیول کو بھی اس کا ڈیو دے دینا چاہیے. چائے والا مودی بنا ہے نا ادھر ہم ان سے باہر نہیں نکلتے. آخر انہوں نے کچھ کیا ہے نا, چائے والا ہے نا وہ, آج وہ لیڈ کر رہا ہے انڈیا کو. اب ایک لاسٹ کوئک راؤنڈ ہے. میں ملک فضل صاحب آپ سے شروع کروں گا کہ پھر بیفور کہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں اپنے پروگرام کو, آپ اپنا بتائیے آج سے کوئی ریزالو ہے یا آپ آلریڈی کمیٹڈ ہیں, کام کر رہے ہیں. یہ آئیڈیا ہو, بیوروکریسی ہو, ہمارے مبینہ طور پر جیسے آپ نے کہا نمائندے وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں. ملک فضل آج سے کیا اس کا ریزالو ہے, پہلے بھی کر رہا تھا, اس پروگرام کے بعد کیا جذبے سے کیا کام کرے گا کہ ہم ان مسائل سے, شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. آپ کا کیا ریزالو ہے, آپ کیا کریں گے کوئکلی, اور پھر یہ سب سے کر کے تو پھر وی آر گوئنگ ٹو وائنڈ اپ. بہت شکریہ مار صاحب. میں تو اس پورا جو صورتحال آپ کے سامنے چل رہی ہے, اس کا شارٹ, سویٹ اور سمارٹ 3S فارمولہ ہے. اگر آپ نے اپنے جسم کی ناپاکی کو ختم کرنا ہے نا, تو اس کے لیے آپ کو غسل کرنا پڑے گا, ناپاکی ختم ہو جائے گی. اس نظام ادھر تو کچھ لگتا ہے آپریشن بھی کرنا پڑے گا, چیر پھاڑ بھی کرنی پڑے گی. کوئی شک نہیں, کرنا پڑے گا. اگر آپ نے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے,
آپ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے روشن ہو جائے, آپ کہتے ہیں کہ یہ ہیلتھ کے ایشوز ہیں ختم ہو جائیں, ایجوکیشن کے ایشوز ہیں ختم ہو جائیں, تو یہ جو پچھلے کئی دہائیوں سے یہ جو ایک سسٹم چل رہا ہے, کبھی صدارتی نظام آ جاتا ہے, کبھی آپ مرکز میں بیٹھ کے 4 صوبوں کے ذریعے کروڑوں کی آبادی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا یہ مرغی ہیں؟ آپ ان کو ایک کیا کہتے ہیں چھتری کے نیچے رکھ کے ان کو سنبھال کے بٹھا لیں گے؟ کیا یہ سارے بھیڑ بکری ہیں؟ سسٹم نو ڈاؤٹ ہر حوالے سے یہ کلیپس کر چکا ہے. آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ اس سسٹم کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو اس کو آپ کو تیزاب سے غسل دینا ہوگا. تیزاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ون ڈور ایک بندی کی پولیس لے کر آ جانی. آپ انتظامی یونٹس بنائیں. آپ نے شروع میں مثال دی جرمنی کی, چھوٹے انتظامی یونٹس ہیں اور مضبوط ہیں. ہم یو ایس اے امریکہ کی کاپی کرتے ہیں کہ ہمیں ویسٹ کا بڑا شوق ہے جی, مغرب یہ کر ہے. امریکہ میں 50 ریاستیں ہیں, پڑوسی ملک بھارت, وہ ہم سے آگے کیوں ہیں؟ آج ایگریکلچر دیکھ لیں, ایجوکیشن دیکھ لیں, آئی ٹی سیکٹر دیکھ لیں, ہیلتھ دیکھ لیں, ہم وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں. حال بڑا آسان سے ہے اس کا. جتنے بھی ڈویژن ہیڈ کوارٹر ہیں صوبے بننے چاہیے. اس ملک میں چند خاندانوں نے, گینگ آف 5 نے قسم نہیں اٹھائی ہوئی کہ اقتدار انہی لوگوں کے پاس رہنا ہے. ایک چیف سیکرٹری پنجاب ہے, لاہور میں بیٹھ کے پورے پنجاب کنٹرول کرتا ہے. کمشنر, ڈپٹی کمشنر, ان کے نمائندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو سرگودا جیسے ڈویژنل کوارٹر میں ہنی مون کے لیے آتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اربوں روپے کے منصوبے آج سرگودا میں چل رہے ہیں. ملک فضل آج کے بعد کیا کرے گا؟ حال بڑا سادہ سا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں تمام ڈسٹرکٹ کے اندر آلریڈی عدالتیں موجود ہیں, ہاسپٹلز موجود ہیں, اسکول موجود ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وسائل کہاں سے آئیں گے؟ انتظامی یونٹس جب نیچے آئیں گے, یہی ہے. ان کو اب تھوڑا اپڈیٹ کریں. اب سرگودا ڈویژن ہے, یہ اپنا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے اگر صوبہ بنا دیا جائے. جو بدنیتی ہے, جو اندر سے پلیتی ہے نا, جب ہم اس کو ختم کر دیں گے تو میں کہتا ہوں یہ جتنے بھی مسائل ہیں سارے حل ہو جائیں. بالکل صحیح. انان صاحب, آپ پریس کلب کے 101 دفعہ صدر بن چکے ہیں, تو آپ ایک پوری پریس کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں. آپ کے پاس صبح شام جرنلسٹ بیڈمنٹن کھیل رہے ہوتے ہیں, یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کر رہے ہوتے ہیں, اچھی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں, رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے شہر کے حوالے سے یو ہیو گاٹ دا فورم, آپ کو انہوں نے منتخب کیا ہے کہ آپ ان کو اویئر کریں کہ یار ہم یہ ڈسپلن نہیں ہو رہے تو ہم ڈسپلن ہو کے, سرگودا پریس کلب ہے نا, لاہور پریس کلب تو نہیں ہے, سرگودا کے لیے بہتری کے لیے آپ پریس کلب سے کیوں نہیں کوئی تحریک شروع کرتے ہیں؟ جی بالکل, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر, کیونکہ پریس کلب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پریس کلب صرف صحافیوں کا نہیں ہوتا. پریس کلب تمام سول سوسائٹی کا ہوتا ہے, پورے شہر کے لوگوں کا ہوتا ہے. وہ چہرہ ہوتا ہے اور وہ سب کا ہے. تو وہاں سے یقیناً ہونی چاہیے, اور اس پہ یقیناً ہم گریٹ ڈیبیٹس کا سلسلہ وہاں پہ شروع کریں گے, اور انشاءاللہ آپ کے تعاون سے شروع کریں گے اور اس کو بڑھائیں گے تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ حل کی طرف جائے. اور معاملہ یہ حل ہوگا تو ہمارے لوگوں کی زندگی بدلے گی. نہیں, میرے خیال میں اب جو لاسٹ میں ہم لوگوں نے کہا کہ جی ہم کیا کریں گے, ہماری کیا ذمہ داری, تجاویز تو ساروں نے کر لی. اور میں تو ایک کہوں گا کہ جی موج بڑھے یا آندھی آئے, دیا جلائے رکھنا ہے. واہ, تو وہ جو دیا جلانا نا, وہ ہم نے کرنا. جی بطور صحافی بھی ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ آواز بلند کرتے رہنا. آج کی ہماری یہ ایک جو نشست تھی, اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ ہم اس کے لیے کوئی آواز اٹھائیں, کوئی آواز بات کریں, کوئی رخ دیکھیں, کوئی ایسا رخ دیکھیں کہ جس سے اختیارات عوام تک آئیں, عوام کی فلاح و بہبود ہو, عوام کوئی نہ کوئی فائدہ ہو. تو اس حوالے سے ابھی تک جو الحمدللہ جو اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے, ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آواز اٹھاتے رہیں. آواز اٹھائی ہے, آواز اٹھاتے رہیں گے. عوام تک آگاہی کے لیے اپنا کردار ادا انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اسد چودھری صاحب, کنکلوڈنگ ورڈز, کوئی آخری بات؟ میں تو سر پروگرام کرتے رہیں گے, اس پروگرام کی آخری بات. آپ نے کہا ہے کہ جمہوری بات کرنی ہے, تو جمہور جو ہے, نہیں, میری مرضی سے نہ کریں, دل کی بات کریں. نہیں, دل کی بھی بات یہی ہے. دیکھیں, ہم تو عوام میں رہتے ہیں, عوام کے مسائل دیکھتے ہیں, عوام کو تڑپتا سسکتا دیکھتے ہیں, تو ہم تو عوام کی ہی بات کریں گے. جمہور, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جمہور کی بات کریں گے. اور میں سرگودا کی عوام سے خصوصاً, کیونکہ سرگودا میں ہم لوگ موجود ہیں, تو سرگودا کی عوام سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں, ہمارے ساتھ چلیں اور اپنے مسائل حل کرائیں. ہمارا اپنا وزیر اعلیٰ ہو, اپنا چیف سیکرٹری ہو, یہیں پہ ہمارا قومی صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہو, یہیں پہ ہمارے مسائل سنے جائیں, یہیں پہ ہمارے مسائل حل ہوں,
اور اس کے لیے بہترین اگر طریقہ- یہ ہو گیا تو ہم جیسے لوور مڈل کلاس آدمی کے بھی سی ایم بننے کا سرگودا کو چانس ہوگا فرحان صاحب, ہے نا؟ ہاں, اچھی بات کر رہے ہیں آپ, جی کریں بالکل کریں, اسی طرح مجھے ہے. ایسا لگ رہا تھا. بالکل اسی طرح ہے, چانس آپ کا بھی بن سکتا ہے یہاں پہ. یہ نہیں ہے کہ اگر صورتحال اس طرح کی آ جائے. دیکھیں ابھی تو ایک عام بندہ, غریب آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کہیں ایم این اے ایم پی اے کا الیکشن لڑے گا, چاہے وہ اس کے دل کے اندر عوام کا جتنا مرضی درد ہو, اس کے باوجود وہ ایم پی اے بننے کا خواب نہیں دیکھ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو بہت مہنگا ہے. کیا کرے وہ بھی, اگر وہ خواب دیکھے گا بھی تو اس کے تو لنگر کھانے میں کیمپ میں اگر کونسلر بننے کا بھی خواب دیکھ لیں, ہماری عوام بھی تو ایسی ہے نا, اس کے پتہ نہیں گرم پانی اور چائے بھی نہ ہو, اس کے کیمپ میں کون جائے گا, کون ووٹ دے گا, کونسلر بھی. اور ادھر تو جناب مینیو چل رہے ہوتے ہیں, کھانے, لنگر, بریانیاں, پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. ہمارا نظام ایسا ہے, نظام ایسا ہے, بالکل اسی طرح ہے. لیکن اگر آپ, میں بار بار اپنے پڑوسی ملک کا بار بار نام لیتا ہوں, کریں اس کی بات کریں, اس کی اچھی طرح وجہ کریں. صرف یہ ہے کہ جہاں پہ اس کو ہم نے سبق سکھایا ہے, لیکن اس سے سبق سیکھے بھی. جہاں پہ ان کی برائیاں ہیں, جہاں پہ ان کا سسٹم جہاں پہ غلط ہے, وہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں. لیکن جو چیزیں ان کی پازیٹیو ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ کہیں سے بھی لی جا سکتی ہے بات. تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ غریب آدمی اقتدار میں آتا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں پہ اقتدار چند لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے, عوام کے ہاتھ میں. جب یہاں پہ بھی اقتدار اسی طریقے سے عوام کے قریب اور عوام کے ہاتھ میں ہوگا تو انشاءاللہ یہاں پہ بھی غریب آدمی ایم پی اے بنے گا, غریب آدمی ان کی بات کرے گا. جب غریبوں میں سے, انہی لوگوں میں سے اٹھ کے ایک بندہ جائے گا تو ایلیٹ کلاس کا نہیں ہوگا, تو ان کی بات تو پہنچے گی. جب وہ پہنچے گی تو انشاءاللہ مسائل بھی حل ہوں گے. لیکن یہ ممکن تبھی ہے جب اقتدار قریب ہو. بہت شکریہ. یہ بس ایسی کینڈیڈ سی دوستوں کے ساتھ گپ شپ تھی, اور ایک نقطہ نظر پہ بات ہو رہی تھی, میری بات ہو رہی تھی, حنان کی, ہم سب کی, آپ کی بات ہو رہی تھی, اس ریڈی والے کی بات ہو رہی تھی, اس مزدور کی بات ہو رہی تھی, اور اس بچے کی بات ہو رہی تھی جو مال نیوٹریشن. 40% بچے ہمارے پاکستان میں ایسے ہیں جن کو پراپر خوراک نہیں ملتی, خوراک, صاف پانی نہیں ملتا. آپ کی بات ہو رہی تھی. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آج یہ بات شروع ہوئی ہے, بات تو کافی عرصے سے شروع ہے, اس کا کوئی انشاءاللہ حل بھی نکلے گا. اور کنکلوڈ کرتا ہوں میں, اگر میری آواز وہ دور بڑے یونٹ والوں تک پہنچے تو ان کے نام ایک شعر کے ساتھ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ تو ہے سورج, تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ, تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد. ٹیک کیئر. تھینک یو ویری مچ.